ہر وہ شے بھائی، وہ چاہے پیسہ ہو، چاہے پیر ہو، چاہے جناب کوئی حکمران ہو، چاہے کسی پارٹی کا لیڈر ہو، جہاں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے روکتا ہوا دکھائی دے نا اور اپنی اطاعت کی طرف دعوت دے، وہ طاغوت ہے۔ یعنی پیسہ پاس آ گیا ہے، اب بندے کی چاہت یہ ہے جیسے میں چاہوں ویسے دین ہو، اب پیسہ اس کے لیے طاغوت ہے۔ اگر کمانے سے اسلام منع کرتا ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے تجارت کرتے۔ پوری دنیا کے اندر دین کو بین کیا گیا ہے سرمایہ داری کی وجہ سے، سرمایہ داریت کی وجہ سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا مرضی پیسہ آیا ہے، دین کی راہ میں ایک بار بھی رکاوٹ بنے؟ میں چل بھائی وہ روک گیا، تو نے آگے شروع کرنی۔ اسلام تو یہ ہے، ہاں جی، ایک بوڑھے نبی نے کو بھی گھر میں بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ ابو بکر اگر حلوہ پہنچا رہا ہے تو دوسری رات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں سوتے، وہ بھی حلوہ اس کے گھر میں پہنچا کے آتے ہیں کھلا۔ آپ دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، دین کو ہی بڑا مانیں، یہ سرمایہ داریت کو چھوڑ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ جیسا کہ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون منشا و رضا واضح کیا گیا تھا، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون ہدایت و دلالت کو واضح فرمایا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ چونکہ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہمارا شرک کرنا پسند نہ ہوتا تو ہم شرک کبھی نہ کرتے، ہمارے بڑے جو مر گئے ہیں باپ دادا، ان کا بھی شرک کرنا اگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا تو وہ بھی نہ کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی روک دیتا۔ تو جس طرح کل آپ کے سامنے منشا اور رضا کو واضح کیا تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ہدایت و دلالت کو واضح کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے بلکہ یہ رب کی مرضی سے ہم کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، یہ رب کی مرضی سے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسولاً ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس رسول کی یہ دعوت تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے دور ہو جاؤ، اور طاغوت سے پرہیز کرو۔ یہ ذہن میں رہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول کرام علیہ السلام کی تبلیغ کا اور دعوت کا، انذار کا، تحذیر کا بنیادی نقطہ وہ یہی تھا، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی، وحدہ لا شریک ہے وہ، اور واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے پرہیز کرو، طاغوت سے بچو تم۔ یہ ذہن میں رہے کہ طاغوت جو ہے وہ چونکہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنی ذات کا ذکر کیا تو عبادت کا حکم دیا، اور ساتھ طاغوت کا ذکر کیا تو اجتناب کا ذکر کیا، اجتناب کا حکم کیا۔ تو یعنی اللہ کے مقابل جو بھی کھڑا ہوگا، اللہ کے مقابل جس کو بھی لایا جائے گا، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کے اس کی اطاعت کو مانا جائے گا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی حکومت کو چھوڑ کر اس کی حکومت کو مانا جائے گا۔ ہر وہ شے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ کوئی شے ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، کچھ بھی ہو، وہ طاغوت کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ طاغوت کہلائے گا۔ چاہے وہ نظام ہو، وہ نظام حکومت ہو، نظام تہذیب ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ سوشلزم ہو، سوشلسٹ ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، وہ سارے کے سارے وہ طاغوت کہلائیں گے بھائی۔ یعنی پیسہ پاس آ گیا ہے، اب بندے کی چاہت یہ ہے جیسے میں چاہوں ویسے دین ہو،
اب پیسہ اس کے لیے طاغوت ہے، پیسہ اس کے لیے طاغوت ہے۔ اب کسی نے، اب ہوتا ہے عموماً ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، لوگ کسی کو وڈیرا مان لیتے ہیں، بڑا مان لیتے ہیں، بڑا ماننے کے بعد دنیا جہان کی ہر شے اس کی عینک سے دیکھتے ہیں، اس کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ جس کو وہ سونا کہے گا یہ بھی کہیں گے یہ خوبصورت ہے، جس کو وہ کہے گا یہ برا ہے یہ بھی اسے برا کہیں گے۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ میں نے ایک مثال دی تھی پہلے بھی، یہ سچا واقعہ ہے۔ جس وقت پچھلی جو حکومت گزری ہے، یہ والی نہیں، اس سے پچھلی حکومت جس کے امیر صاحب اس وقت اڈیالہ میں تشریف فرمائے ہیں، انہوں نے اس وقت نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام علیہ رضوان سے جو ایک واقعہ ہوا تھا اودھ میں، کہ وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، حضور نے تو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے اوپر ہی ٹھہرنا ہے جب تک میں نہ کہوں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے، دشمن سارے بھاگ گئے ہیں، تو ان سے اتحاد میں ایک معاملہ ہو گیا، وہ نیچے اتر آئے، نیچے اتر کے اپنے ساتھیوں کا جو سامان بکھرا ہوا تھا وہ جمع کر رہے تھے، باقی جو سامان وہ چھوڑ کے بھاگے تھے وہ اکٹھا کر رہے تھے۔ وہ کون سا اپنی جیب میں لے کے جانا تھا، انہوں نے بھی ظاہری بات ہے بیت المال میں جمع کروانا تھا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا۔ اس نے یہ جملہ بول دیا تھا، اس وزیر اعظم نے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کی نافرمانی کر کے لوٹ مار کرنے لگ گئے تھے۔ یہ لوٹ مار کا لفظ اس نے بولا تھا۔ آپ حیران ہوں گے جب اس نے یہ جملہ بولا نا جی، اسی دن اس کے دفاع میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ وہی جملہ بولنے لگے۔ جس طرح اس سے بے ادبی ہوئی تھی، اس سے بھی کئی گنا بڑھ کے لوگ آقا علیہ السلام کے صحابہ کی بے ادبی کرنے لگے، کئی گنا بڑھ کر۔ یہاں ایک بندہ آیا تو وہ مجھے کہنے لگا، ہاں جی کہا تو اس نے ٹھیک ہے، کہتا کون سا نیچے حلوہ بٹ رہا تھا کہ وہ بھاگ کے نیچے آ گئے۔ اب بتائیں یہ والا جملہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے لیے بولنا کیا ہے؟ یہ ہے وہ چیز جو کسی کو بڑا مان لے بندہ، پھر ہر شے اسی کی نگاہ سے دیکھے، جس کو وہ صحیح کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، جس کو وہ برا کہہ رہا ہے وہ برا ہے۔ اب جس کو انہوں نے وڈیرا بنایا ہے وہ دین کو ہی برا کہنے لگے، نیچے والے سارے دین کو ہی برا کہنے لگیں گے، ہے یا نہیں ایسا؟ تو وہ بڑا جو ہے نا وہ ان کے لیے طاغوت ہے، وہ بڑا ان کے لیے طاغوت ہے۔ اور یہی حساب آج کل کے بہت سے، سارے میں نہیں کہہ رہا، جملے پہ ذرا غور کیجیے گا، بہت سے پیروں کا ہے۔ پیروں نے بھی اپنے آپ کو اس وقت طاغوت بنا رکھا ہے۔ ان کی قوم جو ہے وہ بھی رب کی پسند ناپسند نہیں دیکھتی، رسول اللہ علیہ السلام کی پسند ناپسند نہیں دیکھتی، بلکہ وہ بھی پسند اور ناپسند اسی شے کو سمجھتی ہے جو ان کے پیر کو پسند لگے۔ جو ان کے پیر کو پسند آ گیا یہ پسند ہے بھائی، جو ان کے پیر کو ناپسند ہو وہ ناپسند ہے بھائی۔ یعنی رب رسول کی مرضی بھی ان کو اچھی لگے گی تو پیر کی نگاہ سے، رب رسول کی ناپسند بھی ان کو ناپسند لگے گی تو پیر کی نگاہ سے۔ تو وہ ان کو پسند نہیں کر رہے، رب کی پسند کو یہ ناپسند کر رہے ہیں کیونکہ پیر کو ناپسند ہے۔ بتائیں آج کتنی خانقاہیں ہیں، کتنی درباریں ہیں، کتنے مزارات ہیں، وہاں پہ خدا رسول کی اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے۔ بتائیں جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہی ملے گا، پیر پہ اعتراض نہیں کرنا۔ پیر کو جو ہے نا پیر ہے۔ ایک پیر اٹھا تھا آپ کے سندھ میں، ریاض نام کا گور شاہی، ہیں جی، اس نے پہلے مادی ہونے کا دعویٰ کیا، چاند کی تصویریں بنائی اس نے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل تو زمانہ ہی وہ آ گیا ترقی والا، تصویریں بنائی تو کہا کہ میری تصویر جو ہے وہ چاند میں آ رہی ہے۔ ابھی نعوذ باللہ پہلے انہوں نے اس کو مہدی مانا، پھر کچھ سے کچھ مانتے گئے، اس وقت جو ہے نعوذ باللہ من ذالک اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا الریاض، لا الہ الا الریاض۔ سبحان اللہ نہیں کہتے، سبحان ریاض کہتے ہیں وہ۔ بتائیں جو سینکل پینچر لگانے والا تھا یہاں وہ بھی پیر بنا تو پیر سے ڈائریکٹ خدا بن گیا۔ بس جس طرح اب دیکھیں اس طرح کے بہت سارے ہیں، لیکن چونکہ اس نے اعلان کر دیا
باقی بظاہر یہ اعلان نہیں کرتے، لیکن اطاعت اپنی اسی طرح ہی کرواتے جس طرح معبود کرواتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری بات جو ہے نا وہ حرف آخر ہے، بس جو ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا، رب کو چاہے نہ پسند ہو، ہمیں پسند ہے، وہی شریعت ہے، اپنی شریعت ہے، اپنی طریقت ہے ان کی، اپنا ہی قرآن ہے، اپنا ہی دین ہے، اپنا ہی اسلام ہے ان کا اس دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کو۔ تو ہر وہ شے بھائی، وہ چاہے پیسہ ہو، چاہے پیر ہو، چاہے جناب کوئی حکمران ہو، چاہے کسی پارٹی کا لیڈر ہو، جہاں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے روکتا ہوا دکھائی دے نا اور اپنی اطاعت کی طرف دعوت دے، وہ طاغوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ رب رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو ہی نعوذ باللہ من ذالک محلل بھی کہنا، اپنے آپ کو محرم بھی کہنا کہ میں ہی چیزیں جو تمہارے لیے حلال کر دوں وہی حلال ہیں، جو میں تمہارے لیے چیزیں حرام کر دوں وہی تمہارے لیے حرام ہے۔ بس نہیں بھائی، آپ صحیح سے بتائیں، لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے تو لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ میری مرضی کا دین بیان ہو۔ بولے صاحب یہ بات نہیں کرنی، وہ نہیں کرنی، وہ نہیں کرنی، کیوں نہیں کرنی؟ وہ پچھلے بار 500 نہیں دیا تھا آپ کو مسجد، لہذا اب ہماری مرضی کا دین بیان ہو۔ ایک بندے کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس کی مسجد میں اس نے اپنے گھر کے ساتھ مسجد بنائی ہوئی تھی اور اس نے فجر کی اذان پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، وہ سپیکر پہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ میری نیند میں خلل ہوتا ہے، فجر کی اذان آہستہ پڑھی جائے۔ بتائیں، اپنی مرضی کا دین، اب میری مرضی چلے تو بتائیں، جہاں کو بندہ یہ کہہ کہ میری مرضی چلے، اب سرمایہ داری جو ہے نا، سرمایہ داریت جو ہے اس وقت جتنی تباہی وہ لا رہی ہے اتنا کوئی شے نہیں لا رہی سرمایہ داریت۔ اب کئی احمق جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں دیکھو جی سرمایہ داری اگر حرام ہوتی تو حضرت عثمان کے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنے بڑے تاجر تھے، حضرت ابوبکر اتنے بڑے تاجر تھے کہ ایک ہی جناب وقت میں جناب 40,000 دینار جو ہے اٹھا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سرمایہ تھا ان کے پاس، توڑوں کے توڑے، بوریوں کے بوریاں آپ کے پاس سونے کے، اشرفیوں کے، جی درہم و دینار کے بھرے ہوئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا تھا آپ کے پاس کہ آپ نے جناب 50 ہزار روپے کا، اس وقت کے 50,000 کے باغات خرید کے آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو دیے تھے۔ اور جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سونا اکیلا تقسیم ہونے لگا نا ان کے گھر والوں میں، تو اس کو کاٹتے ہوئے آریاں ٹوٹ گئی تھی، اتنا سونا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھو جی ان کے پاس تو تھا۔ بھائی آپ کو پھر سرمایہ داریت کا مفہوم معلوم ہی کوئی نہیں بھائی، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ اسلام پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، حلال پیسہ کمائے، جتنا چاہے کمائے، جتنا چاہے کمائے بھائی۔ اگر کمانے سے اسلام منع کرتا ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے تجارت کرتے۔ اسلام پیسے کمانے سے منع کرتا تو آقا علیہ السلام کے وہ صحابی جو ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے پیسے دیے، میں یہ لے جاؤ اور جا کے بکری لے کر کے آؤ، وہ پیسے لے جاتے ہیں، جا کے بکری وہاں سے خریدتے ہیں، انہی پیسوں کی 2 بکریاں خریدتے ہیں جی، پھر ان میں سے ایک بکری بیچ دیتے ہیں، ایک بکری جو ہے وہ واپس لے آتے ہیں۔ جتنے پیسے لائے تھے اتنے پیسے کی ایک بکری بیچ دی، جتنے پیسے لائے تھے اتنے پیسے کی 2 بکریاں خریدی، اور جتنے پیسے آقا علیہ السلام سے لائے تھے اتنے پیسے کی ایک بکری بیچ دی۔ پیسے بھی واپس لائے، بکری بھی واپس لائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ کیا کیا؟ تو نے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا دی ان کو، حضور خوش ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے پھر جو دعا دی وہ کہتے پھر کیا ہیں؟ کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا تھا، ماتے مجھے پھر کہیں منڈی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، گھر سے باہر نکلتا تھا ایسی گلی میں جاتا تھا، واپس آتا تھا میری جیب پیسوں سے بھر جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر اتنا مجھ پہ کرم ہوا کہ میں کہتے ہیں کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا نا میرا اللہ اسے بھی سونا کر دیتا تھا۔ تو بھئی اس سے تو منع نہیں کیا اسلام نے۔ تو پھر سرمایہ داریت جرم ہے، سرمایہ داریت جرم ہے، سرمایہ داری جرم ہے، پھر آخر اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ بندے کے پاس آ جائے، پیسہ آنے کے بعد بندہ کہے میں قرآن سے، شریعت سے، دین سے، قانون سے برا ہو گیا ہوں،
اب جیسے میری مرضی چلے گی قانون ویسے چلے گا، جیسے میری مرضی چلے گی قرآن ویسے چلے گا، جیسے میری مرضی چلے گی دین ویسے چلے گا۔ جہاں یہ بات آ جائے نا، یہ ہے سرمایہ داریت اور یہ ہے لعنت، یہ لعنت ہے۔ آج بتائیں نا، پوری دنیا کے اندر دین کو بین کیا گیا ہے سرمایہ داری کی وجہ سے، سرمایہ داریت کی وجہ سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہے، دین کی راہ میں ایک بار بھی رکاوٹ بنے؟ حضرت ابوبکر کے پاس پیسہ ہے، دین کی راہ میں رکاوٹ بنے؟ حضرت عبد الرحمن رکاوٹ بنے؟ تو پھر سرمایہ داری وہ تو نہیں ہے بھائی، سرمایہ داری تو یہی ہے جو دین کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ وہ جی میں اتنے پیسے دیتا ہوں لہذا دین ایسے بیان کرو، میرے پاس حکومت آ گئی تو دین ایسے بیان کرو، کیا مطلب ہے تمہارا بھائی؟ ان کو پتہ ہے بھائی ہماری چوریوں کو، ہماری بدماشیوں کو، ہماری ڈکیتیوں کو، ہمارے کرپشن کو، ہماری جو جس طرح کی بھی ہم خیانت کر رہے ہیں، اس خیانت کو روکنے والا اس دنیا کے اندر سوائے دین کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وگرنہ تو فیصلے انہی کے ہاتھ کے، جو چاہیں فیصلے کروا لیں، ان کو کون روکتا ہے بھائی؟ ان کے لیے تو رات کو 12 بجے بھی کوٹیں کھل جاتی ہیں۔ ایک غریب ہے بندہ بیچارہ، تو اس کے لیے تو بھائی عمریں بیت جاتی ہیں۔ میں پچھلی مسجد میں تھا، وہاں ایک بیچارہ بابا آتا تھا، بوڑھا، بہت بوڑھا تھا، ضعیف تھا بیچارہ، رحیم یار خان رہنے والا تھا۔ اس کے نوجوان ایک ہی بیٹا تھا، اس کا 6-7 بیٹیاں تھیں، ایک ہی بیٹا تھا، اس کو قتل کر دیا تھا کسی نے، نوجوان بیٹے کو۔ بابا جو ہے نا، وہ اس کے بعد اس بابے کی کمر جھک گئی تھی، سنائی نہیں دیتا تھا بیچارے کو، وہ لپیاں رکھی ہوئی تھیں وہ لگاتا تھا کان میں۔ 8 سال میں رہا ہوں، بیچارہ ہر سال آتا رہا ہے، ہر سال میں، پھر ایک مہینے میں آتا تھا، ہر مہینے میں آتا تھا۔ وہ بیچارہ میرے پاس بیٹھتا تھا، مجھے بتاتا تھا کہ میرے بیٹے کو قتل کیا تھا انہوں نے، بیٹا انصاف مانگ رہا ہوں، یہاں لاہور میں آتا ہوں میں۔ اور صرف بیٹے کو بھی نہیں، اس کے داماد کو بھی قتل کیا تھا انہوں نے، 2 بندے۔ اس نے کہا یہاں آتا ہوں انصاف مانگنے کے لیے، یہاں دھکے کھا کے واپس چلا جاتا ہوں۔ میں نے پوچھا کتنے عرصے سے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا 10-12 سال پہلے ہو گئے ہیں، اور یہ بھی سال، یعنی کہ 10 سال بھی پیچھے ہوئے، 8 سال یا 18 سال ہو گئے۔ بتائیں سرمایہ داری تو پھر کیا شے ہے یار؟ وہ سرمایہ داریت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنا بڑا تاجر ہو کر بھی 2.5 سالہ دور حکومت میں قاضی فارغ بیٹھے رہے ہیں، ایک بندہ بھی اپنا مقدمہ لے کے نہ آیا ان کے پاس۔ تمہارے ہاں تو بھائی صرف امیر کے لیے سارا کچھ ہے، یہ حکمران سارے پکڑے جاتے ہیں، یہ ڈاکو ہیں جی، یہ کون ہے؟ یہ کرپٹ لوگ ہیں، پکڑے جاتے ہیں، 5 سال 2 سال 1.5 سال جیل میں، اس کے بعد پھر حکمران۔ غریب پکڑا جائے تو وہ جیل میں وہ نہیں آتا باہر کبھی۔ ایک غریب ایک بار پرانی اخبار پرانے جب پڑھتے تھے اس وقت جو ہے نا، کسی بندے نے سروے کیا، جیلوں کا جا کے پتہ کیا، ہاں بھی کیا چوری کیا، کیا چوری کیا۔ ایک بندہ جیل میں پڑا ہوا تھا ایک مرغی چوری کرنے کی وجہ سے، اور کتنے عرصہ ہو گئے؟ 10-12 سال ہو گئے تھے، کوئی پوچھنے والے ہی کوئی نہیں۔ یہ تم نے کیا یا دین نے کیا؟ بھائی تم نے کیا۔ اللہ کے بندو اپنی آخرت کی فکر کرو یار، مرنا بھی ہے تم نے، سارے یہی نہیں ہے 4 دن کی تمہیں پھول لگ گئے ہیں، پٹیاں لگ گئی ہیں تو تم کہو کہ جناب ٹھیک ہے بھی دبا کے رکھو سب کو۔ مرنا ایک دن، قبر میں جانا ہے، حساب دینا ہوگا تمہیں، ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کیا تھا نا، سنیے گا ذرا غور سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کیا تھا تو اس سے پوچھا بتا بھی کیا بنی تیرے ساتھ؟ وہ جیسے ہی اٹھایا نا آپ نے، اس کی داڑھی فوراً سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے۔ میں تجھے کیا ہوا ہے؟ بوڑھا تھا تو کہتے میں جوان فوت ہوا تھا، ابھی آپ نے اٹھایا تو میرے کو لگا کہ قیامت آ گئی ہے، اس ڈر کی وجہ سے بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ گھبراہٹ ہو گئی ہے مجھے، سارے بال سفید ہو گئے، ایک دم سے بوڑھا ہو گیا۔ وہ پوچھا کہ کیا معاملات ہیں تیرے؟ انہوں نے کہا معاملات کیا ہیں؟ نوح علیہ السلام کے زمانے کا فوت ہوا ہوں، جا رہا تھا، کھانا کھایا ہوا تھا، کوئی کھانے کا ذرہ دانتوں میں پھنس گیا تھا، گزرتے ہوئے کسی کے کھیت سے ایک تیلا وہاں سے میں نے توڑ لیا، کخ جس کو کہتے ہیں، وہ میں نے توڑا، دانتوں میں مارا، دانتوں میں مارنے کے بعد پھر میں نے اسی کی زمین میں پھینک دیا، کہتے آج تک اسی کا حساب دے رہا ہوں، اسی کا حساب دے رہا ہوں، اسی عذاب میں مبتلا ہوں۔ بتائیں نا، آج جو پورے کے پورے کھیت ہی دبا گئے لوگوں کے، غریبوں کی زمینیں ہی دبا گئے، غریبوں کے گھر دبا گئے، غریبوں کے گھر توڑ دیے ہیں، غریبوں کے جناب وہ پرندوں کی جناب مارکیٹیں تک توڑ دیں، ان کے روزگار خراب کر دیے، ضائع کر دیے۔ حکومت تو ماں ہوتی یار، تم نے کیا کیا؟
اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ، میں پوری بات نہیں سناتا، بہت زبردست ایمان افروز بات ہے، صرف میں تھوڑی سی سناتا ہوں، پھر کبھی سناؤں گا آپ کو۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ جو ہے نا، گلی میں جا رہے ہیں، رات کو سخت بارش آ رہی ہے، ایک ہندو جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ بارش میں چکر لگا رہا ہے، کون؟ حکمران، گلی میں چکر لگا رہے ہیں، رک کے پوچھا ہاں بھی کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میرا گھر کچے ہوتے تھے اس وقت، انہوں نے کہا میرے گھر کا پرنالا جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے، پانی سارا گھر میں چلا گیا ہے، مزدور دیکھ رہا ہوں کوئی آ کے کام کر دے۔ اورنگزیب عالمگیر نے یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، کہا کہ میں مزدوری کرتا ہوں، میں کام کر دیتا ہوں تیرا۔ خود جناب وہیں پہ، ظاہری بات ہے پانی تو پڑا ہوا تھا، مٹی گیلی ہو چکی تھی، گارا ویسے تیار تھا، اوپر چڑھ کے اس کی چھت کو جہاں سے پانی بہ رہا تھا پرنالا رکھا، وہاں پہ لپائی کر دی اس۔ ہمارے حکمران یہ تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ایک بوڑھا بندہ تھا، اس کے لیے حلوہ بنا کے گئے، وہ نبی بھی تھا، حلوہ لے کے گئے نا، جب اس کے پاس اس کو جا کے کھلایا تو ایک دم رونے لگ گیا وہ بوڑھا، اس نے کہا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے ابو بکر چلا گیا دنیا سے، ابو بکر چلا گیا دنیا سے، انا للہ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا پہلے ابو بکر میرے پاس حلوہ بنا کے لایا کرتا تھا، روز اپنی زبان پہ رکھ کے پہلے چیک کرتا تھا گرم تو نہیں ہے، اس کے بعد میرے منہ میں رکھتا تھا ابو بکر۔ اس نے کہا آج تو لایا ہے حلوہ بنا کے میرے منہ میں رکھا ہے، میرے منہ جو ہے نا وہ گرم ہو گیا ہے، مجھے لگا کہ ابو بکر چلا گیا ہے دنیا سے آج۔ جہاں یہ شفقت اور رحمت دیکھیں، وہاں یہ دیکھیں امت کے جو خلیفہ ہوتے ہیں نا، جہاں پہلا خلیفہ خدمت کرتے ہوئے روک کے جائے، میرا اللہ دوسرے کو خود بخود اٹھا کے وہاں پہنچا دیتا ہے، میرا اللہ پہنچا دیتا ہے اسے وہاں، میں چل بھائی وہ روک کے گیا تو نے آگے شروع کرنی۔ اسلام تو یہ ہے، ایک بوڑھے نبی نے کو بھی گھر میں بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ ابو بکر اگر حلوہ پہنچا رہا ہے تو دوسری رات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں سوتے، وہ بھی حلوہ اس کے گھر میں پہنچا کے آتے ہیں، کھلا کے آتے ہیں۔ تمہارے پاس تو ٹائم ہی نہیں بھی ملنے کا ہے، تم تو گلی محلوں میں ایسے لکھاتے پھر تو جناب شیر جوان اتنا بڑا 6 فٹ قد ہے، تمہارے 6 فٹ قد کا امت کو کیا فائدہ بھائی؟ تم تو وہ لوگوں سے ٹیکس مار کے گلی کی نالی بنا کے اپنی جناب وہاں تختیاں لگوا دیتے ہو، جناب فلانے صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس نے جناب یہاں پہ گندی نالی بنا دی ہے۔ گندی نالی کا شکریہ تو تب ادا کرو گے یہ گندی نالی کا پانی آپ کے گھر کے باہر سے گزرتا ہو سیدھا اس کے گھر میں جائے، بڑا احسان کیا بھی اس نے، اپنے گھر میں بڑا گٹر کھودا اس نے۔ سچی بات ہے، جب تک ہم دین کے پیچھے نہیں چلیں گے ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ یہ ہمارا اپنا خود اپنے ہاتھ کا کیا در ہے بھائی، بھاگ لے ان کے پیچھے، بھاگے میں تو فلانے کو لیڈر مانتا ہوں، فلانے کو لیڈر مانتا ہوں۔ قسم خدا کی ان کو کیا پتا ابو بکر کو امام ماننے میں کیا مزہ ہے، ان کو کیا پتا حضرت عمر کو امام ماننے میں کیا مزہ ہے، ان کو کیا پتا امام حسن اور حسین اور حضرت مولا علی، اللہ اکبر، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ایک بندہ آیا جی دور دراز سے ملنے کے لیے کہ مولا علی کو ملنے جاتا ہوں، میں نے سنا ہے خیبر کا قلعہ اس نے دروازہ اس طرح اکھیڑ کے پھینک دیا تھا اس نے، انہوں نے کہا میں دیکھوں سے کتنا بڑا بہادر ہے۔ کوفے کی مسجد میں پہنچا، وہاں کیا دیکھا، رمضان شریف کا مہینہ ہے، لوگ باہر قطاریں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ لوگ لنگر لے رہے ہیں۔ وہ بندہ جناب اندر آیا مسجد میں، کیا دیکھا ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں روئی کے بنے ہوئے، اور جو چبا رہا ہے، جو کھا رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے۔ وہ بھاگ کے گئے، جا کے باہر جو جوان کھڑے ہوئے تھے ان کو کہا بھائی آپ کا نام کیا ہے، لنگر بانٹ رہے ہو؟ کہا کہ ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے۔ تو کہا کہ اتنے لوگوں کو لنگر بانٹ رہے ہو، ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے یہاں لے رہے ہیں، اور اندر ایک بابا بیچارہ بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر، اس کو بھی دے دو، وہ بیچارہ جو چبا رہا ہے۔ وہ کہا خدا کے بندے وہی علی ہیں، یہ اسی کا لنگر چل رہا ہے۔ یہ خلیفہ ہوتا ہے ہمارے ہاں یار، یہ نہیں ہوتا کہ دہی لینے کے لیے ہیلی کاپٹر جائیں، جہاز جائیں، ہیلی کاپٹر دہی لینے کے لیے، جناب بتائیں اسلام کے حکمران ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں یہ کوئی آپ نے اور ہی کسی کو سمجھ لیا ہے، سچی بات ہے۔ آپ اپنے ذہنوں کی تطہیر کریں، اپنے دین کو بڑا مانیں، اپنے رب کو بڑا مانیں، اپنے حبیب کو بڑا مانیں۔ یہ لوگ کچھ بھی دینے والے نہیں ہیں، ایسے خواہ مخواہ نعرے ماریں گے، ان کے پیچھے پہ ذلیل ہوں گے، سچی بات ہے۔ خدا کے لیے اس طرح نہ کریں، آپ دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، دین کو ہی بڑا مانیں، یہ سرمایہ داریت کو چھوڑ دیں۔ میں پیسے دے رہا ہوں، دین میری مرضی کا، میرے پاس حکومت ہے، دین میری مرضی کا، نہ بھائی۔ یہاں تو رہا فرعون بھی کوئی نہیں جو انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتا تھا بھائی،
ہیں یہاں بڑے بڑے پیچھے 77 سال تو 78 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے بھائی، بڑے بڑے حکمران پیچھے بھی گزرے ہیں، ان سب کی قبریں پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ جناب، کتے بھاگ رہے ہیں تو آج یہ پروٹوکول کو دیکھ کے تمہارا دماغ ہل گیا بھائی، پچھلوں کو ہی دیکھ لو، ان کی قبروں پہ جا کے ذرا حاضری دے لو تمہیں پتہ چل جائے گا یار، کہاں ہیں بڑے بڑے دجاجلہ، کہاں ہیں بڑے بڑے نماردہ، کہاں ہیں فرائنہ، سارے پڑے ہوئے ہیں بھائی۔ فرعون کو اللہ نے آج تک بھی رکھا ہوا، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، میں کہ تجھے ہم تیرا جسم بچا کے رکھیں گے تاکہ پچھلوں کے لیے تو نشانی بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے نکالا اس کو کب ہے؟ اب آ کے نکالا ہے اس کو، یہ 1900 کے بعد، ہاں یہ ابھی نکلا ہے فرعون، اور اللہ نے کب فرمایا؟ 1400 سال پہلے فرمایا، میں کہ تجھے میں بچا کے رکھوں گا، اور یہ اللہ نے اسی وقت فرمایا تھا اسے، تجھے میں بچا کے رکھوں گا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو بچاؤں گا، میں رکھوں گا اسے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کے نعرے لگانے والا یہ پڑا ہوا ہے جس پہ چوہے چھوڑے جاتے ہیں سالانہ، ہاں اپنے آپ کو رب کہنے والا، سدا بادشاہی سونے رب کی ہے، مان لو اس بات کو۔ تمہاری بدماشیاں، یہ تمہاری دادا گیریاں، تمہاری یہ بدماشیاں ساری ختم ہونے والی، سوا ہو جائے گا سارا کچھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم اس نبیوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ، طاغوت سے بچ جاؤ۔ انشاءاللہ کل جس بات پہ بات شروع کی تھی، قانون ہدایت و دلالت، ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے بھائی، اس کو انشاءاللہ عز و جل کل کھولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا